السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبیدہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ پارہ تیسرا اور سورہ بقرہ کی آیت 274 ہے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غم۔ یہاں پر ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے جو ہر وقت اللہ پاک کے فرمان کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں، انہیں خرچ کرنے کا اجر ملے گا۔ ہر خوف سے یہ لوگ امن پائیں گے۔ یہ لوگ مرتے وقت خوف سے امن پائیں گے۔ ایسے لوگ جو اپنی حلال کی کمائی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، قبر میں بھی خوف سے امن پائیں گے۔ ایسے لوگ جو اپنے مالوں میں سے اللہ کے راستے میں چھپے بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ کیا نیت خالصتاً للہ۔ علانیہ طور پہ خرچ کیا تو اللہ کے لیے، پوشیدہ طور پہ خرچ کیا تو اللہ کے لیے، ظاہری طور پہ خرچ کیا تو اللہ کے لیے، چھپ چھپا کے بھی دیا تو اللہ کے لیے۔ جن کا خرچ کرنا خالص اللہ کے لیے، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، تو ایسے لوگ جو موت کے وقت سختی ہیں، اللہ ان کو اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ ویسے بھی مومنین کو دعا کرنی چاہیے، اللہم انی سکرات الموت و غمرات الموت۔ اللہ پاک ہم کو موت کے غم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کو موت کی سختیوں سے بھی نجات عطا فرمائے گا، جو ہر انداز میں اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ علی ایمان دعا کرتے رہتے ہیں نا، اللہم انی سکرات الموت و غمرات الموت۔ تو اللہ پاک جو اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو موت کی سختیوں سے اللہ پاک محفوظ فرما لیتے ہیں، اور پھر قبر کی سختیوں سے بھی ایسے بندے کو محفوظ کر لیتے ہیں، حشر کی سختیوں سے ایسے بندے کو محفوظ فرما لیتے ہیں، اور سوال و جواب کے مرحلے میں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ مال ایک ایسی عبادت ہے جون سی انسان کو اللہ کے بہت زیادہ قریب کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو کشادہ رزق حلال عطا فرمائے، اور جو رزق حلال ہمارے گھروں میں اترے وہ اللہ کے گھروں کا اترے، اس میں اللہ کے گھروں کا بھی حصہ ہو، اس میں مساکین فقراء کا بھی حصہ ہو، اس میں اپنے محلے کے غریب یتیم کا بھی حصہ ہو، تو وہ حصہ ہمیں نکال کے ان لوگوں پر، ایسے لوگوں پر خرچ کر دینا چاہیے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ پھر جب دینے والے ہاتھ بن جاتے ہیں تو اللہ پاک گواہی دے رہے ہیں، ایسے لوگ نا غم سے نجات پائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا موت کے وقت۔
بڑی بے چینی ہوگی، لیکن کتنے ہی خوشحال وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ موت کے وقت خوشخبریاں سنانے والے فرشتے آ جائیں گے کہ ہم دنیا میں بھی آپ کے دوست ہوا کرتے تھے، اور آج دنیا سے جانے لگے ہیں، رخصت ہونے لگے ہیں، تو ہم آج بھی آپ کے دوست ہیں۔ تو حدیث پاک میں موجود ہے، جو لوگ چھپے کھلے ہر حال میں، یعنی کہ ان کی جستجو یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے مقام درجات، اپنا شان بلند کرواتے رہیں، تو ایسے لوگ جب اپنے گھر پر خرچ کرتے ہیں، مثلاً کہ اپنے بال بچوں پر کو کھلانے پلانے کے لیے اور ان کی خرچے ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو ان کی اس خرچ کرنے پر بھی ثواب عطا کرے گا۔ جیسے کہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں موجود ہے کہ فتح مکہ والے سال جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کی عیادت کو گئے تو یہ فرمایا، ایک روایت میں یہ کہ حجۃ الوداع والے سال فرمایا، تو جو کچھ بھی اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تیرے درجات بلند فرمائے گا۔ وہ کہہ رہا تھا نا، اس نے سوال کیا تھا نا پچھلے دنوں بھی، یہ پچھلے درس میں بات ہوئی ہے یہ، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس عیادت کے لیے گئے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں 1/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، تو آپ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ آدھا، تو آپ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ فرمایا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد دوسروں سے مانگتی پھرے، اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے بھی مرو، اپنے بچے پہ خرچ کرنا، یہ بھی اللہ پاک اجر بناتا ہے۔ اور باقی مال اپنی زندگی میں سے، جس کے پاس جتنا مال جو اللہ نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتا رہے، تو مال کے ذریعے جنت کمانا بڑا آسان عمل ہے۔ اللہ پاک اس آسان عمل کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو نماز کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں، جس میں وضو کی بڑی اہمیت ہے، وضو ہونا چاہیے، بڑا ضروری ہے، لازمی، اور اس کے لیے خشوع خضوع کا ہونا بڑا لازمی ہے۔ اور کوئی یعنی کہ یہ ایسا عمل اپنانا کہ نماز عاجزی سے مکمل خشوع خضوع سے، مشکل ہوا نا کہ ثواب پھر جا کے اس کا پورا ملے گا۔ لیکن جس کو اللہ پاک نے دولت دے دی، مال دے دیا، اور اس میں صرف اتنی سی نیت خشوع کی بنا لی کہ میں نے خالص اللہ کے لیے دینا ہے، تو اس سے جنت کمانا تو بڑی ہی آسان بن جاتی ہے۔ تو جب بندہ ایسے نیت بناتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ جو اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالے گا، اپنے بچوں کو کھانا کھلائے گا پلائے گا، اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ مسلمان طلب ثواب کی نیت سے اپنے بچوں پر جو بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقے کے برابر اللہ پاک اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس آیت کا شان نزول مسلم مجاہدین کا وہ خرچ ہے جو وہ اپنے گھوڑوں پر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ کے لیے گھوڑوں پر بھی خرچ کر دو تو میرا اللہ اس کا بھی اجر عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت سمجھ کے نا اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ صدقہ خیرات اور اس کی فضیلت اور اس کی قیود و شرات کا بیان تھا، وہ ہو گیا۔ اب آگے سود کی ممانت اور اس کی خرابی کا ذکر ہے۔ جیسے ہی صدقہ خیرات کی بڑی بلائی ہے، اسی قدر سود میں بڑی برائی ہے۔ آؤ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔